مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ ابو میں اس طرح ڈیوٹی دیتا ہوں کہ APS جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. 2:30 بجے کے قریب کی تھی کال. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ کوئی اگر جا رہا ہو شہادت کے لیے اور وہ اتنا خوش ہو. سر فخر سے بلند ہوتا ہے. اس کی غیر موجودگی جو ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ کئی دفعہ بہت تکلیف دیتی ہے. ٹھیک ہے میں اپنے بیٹے کو بہت بہت مس کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ جی سرخرو اس نے کر دیا ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی. علی 5 اگست 84 میں راولپنڈی CMH میں پیدا ہوا تھا. تو بڑی بیٹی ہے میری. اس کے بعد یہ تھا تو ہمارے لیے تو بہت خوشی کا مقام تھا. بچپن اگر میں اس کا دیکھتا ہوں تو بڑا سوبر اور بڑا ڈیسنٹ, بہت شرارتیں کرنے والا نہیں تھا, بٹ ہی واز ویری ایکٹیو. کھیلوں کا بہت شوق تھا اس کا. جو میں کھیلتا تھا اسکواش, کرکٹ. کے بعد اس کے ماموں کرنل حسنین جو ہیں وہ اسکواش پلیئر تھے اور آرمی کے گولڈ میڈلسٹ تھے, انٹر سروسز کے گولڈ میڈلسٹ تھے. تو وہ ان کو اس نے بہت فالو کیا اور وہ بڑا آئیڈیل بنایا انہوں نے. اور کرنل حسنین کا اپنے میرے بیٹے کی اب برنگنگ میں بہت رول تھا. میرا بیٹا جو ہے وہ بہت زیادہ لائیولی اور جیسے جینے کی جو بھرپور اس کے اندر امنگ جیسے ہوتی ہے نا ایک, آپ بہت لائیولی اور بہت سب جب پوری فیملی کے ساتھ بیٹھا ہوتا تھا تو سب سے زیادہ اسی کے کہکے جو ہے وہ سب سے اوپر ہوتے تھے اور سب کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کے ساتھ. اور یہ کہتے ہیں نا سینس آف ہیومر وہ بہت اچھا تھا اس کا اور جس کی وجہ سے ہم اس کو بہت مس کرتے ہیں. جب ہم سب اکٹھے بیٹھتے ہیں, میری بیٹیاں ہوتی ہیں ساتھ, ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم اس کا سینس آف ہیومر جو ہے وہ بہت مس کرتے ہیں. اس کی شرارتیں بہت مس کرتے ہیں, بہت شرارتیں بھی بہت زیادہ کرنی. آرمی کا اس نے کبھی مجھے شو نہیں کیا کہ جی آرمی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. آلدو اس کے نانا فوجی تھے, ماموں فوجی, میں فوجی, میرا بڑے بھائی ایئر فورس کے چیف ریٹائر ہوئے ہیں وہ تو. لیکن اس نے مجھے انٹرسٹ شو کیا جب اس نے FSC کا امتحان دیا. اس وقت اس نے کہا جی میں نے فوج جوائن کرنی ہے. تو میں نے اس کو کبھی نہ روکا نہ میں نے اس کو کبھی یہ فورس کیا کہ فوج میں آؤ. یہ میں آپ کو جھوٹ نہیں بتاؤں گی, بالکل تھی. ہاں جی, بیکاز میرا ذرا دل نہیں مان رہا تھا. مطلب میں یہ بھی تھا میرے دل میں کہ یہ وہی کرے جو یہ کرنا چاہتا ہے, لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اس کو کنونس کر لوں. ظاہر کیا تھا اور میں نے انسسٹ بھی کیا تھا لیکن اس نے نہیں مانا. اس نے کہا کہ نہیں میرا پیشن ہے یہ, میں نے آرمی میں ہی جانا ہے. تو یہ اس کا اپنا پیشن سمجھ لیں, یہ اس کا اپنا انیشیٹو ہے, اس کی اپنی لائکنگ ہے اور اس میں اس نے بہت محنت کی, بہت محنت کی. جب فرسٹ ٹائم وہ گیا تھا ISSB سے پہلے جب میڈیکل ہوتا ہے تو وہاں پہ اس کو انہوں نے واپس بھجوا دیا یہ کہہ کے کہ آپ کا ویٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو آیا تو گھر آ کے تو بڑا موڈ خراب. تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوئے کہ آپ مجھے بہت زیادہ وہ کھلاتی پلاتی ہیں نا, ملک شیکس اور یہ تو بنا کے دیتی ہیں مائیں, تو ظاہر ہے ماؤں کو ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے نا میں آج, باقی میرا سارا کلیئر ہو گیا لیکن میرا ویٹ زیادہ تھا. انہوں نے مجھے ایک چانس دی ہے تو بڑا بولا. تو میں نے پھر کہا کہ بچہ اب تم اپنی ماں کو چیلنج کر رہے ہو نا. میں کہا میں نے تمہارا ویٹ بڑھایا نا, اب میں تمہیں کم بھی کروں گی تمہارے ساتھ. اگر یہ بات ہے تو پھر میں کہا میں کرتی ہوں تمہارے. پھر وہ اس نے 2-3 ہفتے جو بھی ٹائم پیریڈ تھا اس میں نے اس کا ساتھ دیا. میں نے یعنی کہ ڈائٹ پلان بناتی تھی میں اس کا, جاگنگ کرتا تھا, رائڈنگ کرتا تھا, سوئمنگ کرتا تھا. اس طرح کر کے اس نے اپنا ویٹ بالکل وہیں پر لے آیا جہاں کی اس کی ریکوائرمنٹ تھی. ISSB جب گجرانوالہ سے کر کے آیا تو ہی واز ویری ہیپی. اور میرا اپنا ذاتی خیال تھا کہ جی ٹھیک ہے شاید اچھا کر گیا ہوگا, بٹ اس نے بہت اچھے گریڈ میں ISSB کوالیفائی کیا. یعنی میں جب دیکھتا ہوں اس کا فوج کا ٹینیور پورا تو اس نے مجھے کبھی کمپلینٹ نہیں کی تھی کسی قسم کی بھی.
کہ جی وہاں پر بہت زیادہ سختی ہے, رگڑا ہے, ٹف ہے, دس دیٹ, نتھنگ. اور جیسے میرا بیٹا جب گیا تھا وزیرستان تو 1 مہینہ تو وہ کہتا ہے کعبے میں روٹی ڈپ کر کے تو کھاتا رہوں, کیونکہ وہ وہاں پہ دمبا وغیرہ پکاتے تھے, وہ میرے بیٹے کو نہیں ڈائجسٹ ہوتا تھا, یعنی کہ وہ کھا نہیں سکتا تھا, اس کو اسمیل آتی تھی, وہ اس کو عادت نہیں تھی, تو وہ آرام سے. اور آپ کو یہ بڑی ایک مین بات بتاؤں میں نے کہ اس نے کبھی کمپلین نہیں کیا تھا کسی بات. وہ اس کو باجوڑ بھیج دیا, وہاں بھی اسی طرح ایک ٹینک ان کا تھا, ٹروپ لیڈر تھا, دی اونلی آفیسر, لیکن وہ ایک انفینٹری یونٹ کے ساتھ کام کرتا رہا. جب وہاں سے واپس آیا تو اس کا رنگ روپ بالکل جو اس کا تھا ایکچولی اس سے مختلف تھا. ہی واز ویری فیئر لکنگ اور بڑا برائٹ فیئر لکنگ تھا. تو ادھر اس کا بالکل عجیب سا, تو میں نے پوچھا, میں نے کہا کیا بات ہے, ادھر کوئی موسم یا وہاں کا حالات موسم ایسا ہے کہ جو افیکٹ کرتا ہے. اس سائڈ کے ابو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں 1 مہینہ رات کو سویا نہیں, 1 مہینہ کمپلیٹ, ساری رات کہتا ہے میں ٹینک میں ڈیوٹی دیتا تھا اور اپنے جوانوں کو میں ریسٹ دیتا تھا, اور دن کے وقت نارمل روٹین ہوتی تھی, تو اس میں اگر کوئی موقع مل گیا تو میں تھوڑا سا نیپ لے لیتا تھا. ادروائز آپ یہ سمجھیں کہ میں 1 مہینہ کمپلیٹ ڈے اینڈ نائٹ آئی واز اویک. تو یہ شاید اس کا اثر ہے کہ انڈکشن ہوگی سی ایم آئی میں, تو سی ایم آئی میں جب آیا تو کور آف ملٹری انٹیلیجنس, تو اس کی پشاور پوسٹنگ ہوئی, تو ادھر گئے ہوئے ابھی مہینہ پلس ہوا تھا, تو اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہو گیا. بیکاز ایک تو وہ واز ویری ویری اپسیٹ جب وہ آیا تھا اس واقعے کے بعد, جب وہ آیا چھٹی اس کے, بلکہ وہ تو آنا بھی نہیں چاہ رہا تھا, تو اس کے جو سینئر آفیسر تھے علی کے, انہوں نے خود اس کو کہا کہ تم اتنے اپسیٹ ہو تو یو شوڈ گو اینڈ ہیو سم ریسٹ. تو وہ انہوں نے اس کو خود بھیجا تھا چھٹی پہ, اور پھر یہ جب آیا تو بہت اپسیٹ تھا یہ, کیونکہ وہاں پہ اس نے اپنی کلاس کو دیکھا, خون میں لت پت, اسی اسکول کا پڑھا ہوا تھا یہ. ایک اس کا ماشاءاللہ بیٹا اس وقت مونٹسری میں تھا, الحمدللہ اس طرف وہ نہیں تھے آئے, لیکن وہ زیادہ سینئر سائڈ پہ رہے ہیں نا جو ٹیررسٹ تھے. لیکن یہ میرا جو پوتا ہے وہ وہاں پہ پڑھ رہا تھا اس وقت مونٹسری میں, اے پی ایس میں. اور پھر یہ تھا کہ جب یہ آیا چھٹی تو یہ بہت اپسیٹ تھا, اور مطلب اس کا یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی کہ اتنا کچھ اس نے دیکھ لیا ہے کہ یہ میچور بہت ہو گیا تھا. پھر میچورٹی دن بدن اس کے اندر آتی گئی ہے, بہت زیادہ ڈیڈیکیشن. تو یہ اپنے کمانڈر کے ساتھ ان پہلے چند لوگوں میں سے تھے جو اے پی ایس کے اندر گئے. تو اس نے خود سے اپنی آنکھوں سے وہ لاشوں کے ڈھیر دیکھے, خون دیکھا جو ہال میں تھا یا کوریڈورز میں تھا یا دفتروں میں تھا. اس چیز کا بہت زیادہ امپیکٹ اس کے بعد کی لائف پہ آیا ہے. اور اس کے بعد تو پھر اس نے مطلب زندگی کو اس طرح نہیں گزارا جس طرح آج کل کے بچے گزارتے ہیں, بھاگ دوڑ کے, کھا پی کے, موج میلہ, وہ بالکل نہیں. اس نے بہت کمٹمنٹ کے ساتھ, اور مجھے ہمیشہ کہتا تھا کہ ابو میں اس لیے یہ اس طرح ڈیوٹی دیتا ہوں کہ اے پی ایس جیسا واقعہ دوبارہ نہ ہو. اور کام بھی بہت زیادہ اس کا, مطلب اس کو کھانے کا ہوش نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ میں نے کہہ بھی دینا علی کھانا ٹھنڈا ہو گیا, فون پہ فون, لیکن وہ کہتا تھا نہیں یہ سننے میرے زیادہ ضروری ہیں. مجھے اپنی آرمی نے یہ دیا ہوا ہے, مجھے فون دیا ہوا ہے, اسی لیے دیا ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر میں اس کو بند کر دوں, کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو میں تو چھٹی پہ بھی آتا تھا تو وہ تو مطلب ایسے لگتا تھا جیسے وہ یہاں سے بھی کام ہی کر رہے ہیں. 2 سال سے یہاں پر تھا ایز اے او سی آفیسر کمانڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں. تو 2 سال میں اس نے بہت آپریشنز کیے, لیکن یہ ایک خاص آپریشن جو لاسٹ آپریشن تھا, اس کا اپنا پلان کیا ہوا تھا اور ٹیررسٹ کے پیچھے تھا. اور یہ ٹیررسٹ جو تھے پہلے بھی کافی وانٹیڈ تھے اور بڑے انہوں نے نقصان کیا, اور 14 اگست کے نسبت سے ان کے پلانز تھے جس کے لیے وہ آئے تھے. یہ جو 4 ٹیررسٹ تھے ان میں ایک تھا جو ہی واز ڈائریکٹلی انوالوڈ اے پی ایس کے واقعے میں نا, وہ بھی تھا ان میں. اور وہ پلان پورا علی نے 8 مہینے اس پہ کام کیا ہے, جو کہ ہمیں
हमें कैसे, हमें घर में उसने कुछ भी नहीं बताया हुआ था, ये हमें अली के सीनियर ऑफिसर्स ने ही आके बताया है। तो इसको डाइन आउट किया उन्होंने और इसकी इंस्ट्रक्टर पोस्टिंग होगी स्कूल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में, लेकिन इसने कहा कि जी ये ऑपरेशन मैं करके जाऊंगा। हालांकि वहां पर ट्रुप्स थे सवात में, उनको किसी को भी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जा सकती थी, बाकी वो ऑपरेशन कर सकते थे, उनको पकड़ सकते थे, लेकिन इसने कहा नहीं, ये मैंने खुद इसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसने उसको 2-2:30 बजे के करीब रिंग किया, मैं सोया हुआ था। तो वालदा को इसने कहा कि जी मैं ऑपरेशन पे जा रहा हूँ और आपने मेरे लिए दुआ करनी है और अब्बू को कहना है मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। तो इनका खैर आपस में एक डायलॉग हुआ, वो भी एक उनको याद है अभी तक। 2:30 बजे के करीब की थी कॉल और जाने से पहले, और आपको यकीन नहीं आएगा कि कोई अगर जा रहा हो शहादत के लिए और वो इतना खुश हो। बहुत खुश था और उसकी आवाज में एक चमक जैसे गरज होती ना, ऐसे लाइफ थी उसकी आवाज में, मतलब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं थी उसको और उसको कोई परेशानी नहीं थी। बड़े आराम से उसने मेरे से बात की कि अम्मी मैं जा रहा हूँ, बहुत हमारा एक ऑपरेशन है जिसके लिए। मैंने कहा लिया अब आपका कौन सा ऑपरेशन है, पोस्टिंग आपकी आ गई हुई है, क्योंकि अब हम बड़े परेशान हो गए थे। ऑपरेशंस पे जाता था, फिर आके कॉल करता, तब तक हम बैठे होते थे, हमारे सांस सूखे होते थे कि अब क्या कॉल आती है क्या नहीं। लेकिन ये जो कॉल आई थी ना, इसने बहुत कुछ हमें बताया। ये कॉल जब आई है ना, तो बस मुझे ऐसे लगा कि है कुछ बात। और कहता है कि मैं अम्मी आपको, और इसे जब मुझे कहा कि अम्मी अगर मैं वापस आ गया तो फिर, और बहुत अच्छे मूड में कहा है, कोई परेशानी नहीं कुछ नहीं, मैं अगर वापस आ गया तो मैं आपको लेट नाइट कॉल करूँगा। तो बस फिर वही हुआ जो जिसका मुझे डर था, जो मैं सस्पेक्ट कर दी, जो मेरे दिल में अंदर के मेरे एक वो गिरा सी लग गई थी, और वो मेरा मुझे ऐसा लगता था मुझे सफोकेशन हो रही है, मेरा मुझे घबराहट हुई बहुत ज़्यादा। वो बेसिकली डेस्टिनी है, अल्लाह ताला की तरफ से एक मुकद्दर था, एक किस्मत थी। तो वो उसके लिए गया और उनको सिक्योर किया, पकड़ लिया उनको। उसके बाद उनमें से किसी एक के पास सुसाइड जैकेट, बेल्ट, समथिंग कोई इस तरह का मामला था, तो वो फिर उसने अपने आप को एक्सप्लोर कर लिया। उसके फिर वजह से फिर ये लोग शहीद हो गए। इसकी डेथ के ऊपर टोटल कोई 8 लोग थे और उसमें इसके 2 मेजर जो काम करने वाले इंटेलिजेंस हवालदार थे, 2 गुलाम नज़ीर और अख्तर, वो भी इसके साथ शहीद हो गए। और एक लेविस का बच्चा था, वो शहीद हो गया। और आप यकीन करिए कि जो इसका था ना शहादत का टाइम, उस वक्त मैं सड़क पे थी, इस घर के सड़क पे थी मैं, क्योंकि मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अपनी बेटी को कहा कि खिड़कियां खोल दो, गेट खोल दो, फिर मैंने ये वाला गेट भी खुलवा दिया और मैं जाके सड़क के ऊपर खड़े होकर लंबे लंबे सांस लिए मैंने। उस वक्त तक मुझे कुछ पता नहीं था। अल्लाह की मालो दौलत जब जिसको चाहता बुला लेता है, उसके लिए कुन फयाकून। ये माशाल्लाह से ये बहुत बड़ी, उसने अपनी, ठीक है, अपनी जान की बाजी इसने लगा दी, लेकिन ऑपरेशन इसका सक्सेसफुल था। कितने बच्चों को यतीम होने से उसने बचाया, कितनी जो माएँ हैं उनको उसने बचा लिया बेवा होने से। तो ये है कि जो उसने अपना तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और हंसते हुए दी। आप ये देखें उसकी डेडिकेशन, आप देखें। कौमों को बेटा खून देना पड़ता है, कौमों की बका के लिए खून जो है ना, कुर्बानी जो है ना, वो देनी पड़ती है। बगैर कुर्बानी के मामलात नहीं चलते। सिपाहियों से लेकर सोल्जर्स, इधर से जहाँ पे सीनियर रैंक्स के भी जितने भी जाते हैं, हमारे जो हमारे ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, ये सारे मेरे लिए तो बहुत 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 बड़ा रुतबा है इनका। कई शहीद हो जाते हैं, कई गाजी आ जाते हैं वापस, लेकिन उनका गाजी जो है उनका भी बहुत बड़ा रुतबा है। और अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो जो काम ये कर रहे हैं,
चाहे ये थोड़े से लोग हैं हमारे मुल्क में, लेकिन इनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, इनकी बरकत से ये मुल्क चल रहा है। जहाँ फख्र की बात है, जहाँ हमारा सर फख्र से बुलंद होता है, वहाँ पर उसको जो उसकी गैर मौजूदगी जो हमें महसूस होती है वो कई दफ़ा बहुत तकलीफ देती है। मैं जब CMH में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे या बेटे या जो भी है वो अपने माँ बाप को या जो भी उनके बाप होते हैं या बेटे होते हैं उनको वो व्हील चेयर पे लेके जा रहे हैं या उनके साथ होते हैं, इयादत करते हैं, तो उस वक़्त कमी महसूस होती है कि जी अगर हम इस स्टेट में आ गए तो हमें कौन लेके जाएगा। तो वो ये है कि जी ठीक है, मैं अपने बेटे को बहुत बहुत मिस करती हूँ, लेकिन ये है कि जी सुरखरू उसने कर दिया हमें भी, अपने आप को भी। उनको सिर्फ उस वक़्त पाकिस्तान या मुल्क की दुश्मन नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। ये जो जाते हैं आगे जाके अपनी जिंदगियां दांव पे लगाते हैं, ये तो चुने हुए लोग होते हैं, ये कोई आम लोग तो नहीं होते ना, क्योंकि इनको अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया होता है। तो ये इनकी बड़ी कदर करनी चाहिए, बहुत कदर करनी चाहिए।